الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم۔ سورہ قلم کی یہ آیات ہیں جن پر بیان چل رہا ہے۔ یہ ابرار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں؟ ارے بھائی ماشاءاللہ، خیریت سے ہیں؟ یہ ہمارے حضرت کے پرانے خادموں میں سے ہیں، تو بڑے عرصے بعد ان کی زیارت ہوئی ہے۔ چلیں ملتے ہیں بیان کے بعد انشاءاللہ۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ وہ دماغ ادھر چلا گیا نا۔ یہ ہم جب 1993 کی بات ہے، 93 میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گیا تو سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ حضرت کے خادم تھے، تو ان کو دیکھ کے تھوڑی سی پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ اب کافی پرانے لگ بھی رہے ہیں دیکھنے میں، اس وقت تو پرانے نہیں لگتے تھے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ سورہ قلم کی یہ آیات ہیں جن پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے۔ فروری 2020 اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی اتباع نہ کریں جو قسمیں اٹھاتے ہیں۔ مہین معاشرے میں ذلیل لوگ ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ ہماز مشاء بنمیم، غیبتیں کرتے ہیں، طعنے دیتے ہیں۔ ہماز طعنے دینے والا، مشاء بنمیم چغلیاں لے کے چلتے پھرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشانی بتائی ہے جنہیں فالو بولو بھائی نہیں۔ دیکھو امتحان میں جب سوال پوچھا جائے نا اور اشارے سے جواب بتا دیا جائے تو پھر جواب تو بہت آسان ہو جاتا ہے نا۔ اب میں جب آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال کہ ان لوگوں کو فالو، تو اتنا صاف بتا دیا کہ نہیں کرنا، تو اب تو بول دو نا کہ نہیں کرنا۔ جواب بتا دیا کہ نہیں کرنا، اتنا آسان کر دیا اس سوال کو ہم نے آپ کے لیے۔ تو معاشرے کے جو برے لوگ ہیں نا ان کی علامتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ اکثر ان میں کامن ہوتی ہیں۔ قسموں کا مطلب اپنی بات کو بڑے مؤکد انداز میں بیان کرتے ہیں۔ بھئی اللہ کی قسم ہے، دلائل سے خالی ہوگی بات، اس میں تاکیدات قسموں سے لگا رہے ہوں گے۔ جیسے انگلش میں قسم آف کورس کہتے ہیں نا، یقیناً۔ وہ انگریزوں کی قسموں کا اسٹائل الگ ہے نا، آف کورس، بھئی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، یقیناً، اللہ کی قسم، قسم خدا کی۔ تو دلیل دیکھنی چاہیے، سامنے والے کے لب و لہجے کو مت دیکھیں۔ لوگ سامنے والے کے لب و لہجوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی تاکید سے کہہ رہا ہے، حالانکہ بات دلائل کے 100% خلاف ہوتی ہے۔ مشائم ہمازم مشائم بنمیم، طعنے دینے والے، ان لوگوں کو بھی ہمیں فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے جو طعنے دیتے ہیں۔ طعنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معاشرے میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو معاشرے میں برائی کو ختم کرنے کے لیے کسی کی برائی کو ہائی لائٹ کریں گے، اسی کے سامنے بولیں گے بھائی دیکھو آپ کے اندر یہ برائی ہے، اس کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ کسی کو آپ نے دیکھ لیا چرس پیتے ہوئے، آپ اسے سائڈ پہ لے جائیں گے، محبت سے سمجھائیں گے یار یہ ٹھیک چیز نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ چلے گا، بدنامی ہوگی، کل آپ کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، بچوں کو لوگوں کو پتہ چلے گا تو بچوں کی بھی بدنامی، لوگ بولیں گے ان کا ابا کیا تھا بھائی، چرسی تھا۔ تو سائڈ پہ لے جا کے نا، چھاؤں میں لے جا کے تمیز سے محبت سے اس کو آپ اللہ کرے سمجھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ سائڈ پہ لے جا کے چھاؤں میں دیکھا کوئی نہیں ہے تو چلو یار ایک چھوٹا ہم بھی لگا دیں، یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ۔
کہ یار اب چھاؤں میں تو آ ہی گئے ہیں, سائڈ پہ بھی ہو گئے ہیں, دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے, تو یار ذرا میں بھی تو ٹرائی کرا. تو آپ اس کو سمجھاؤ گے محبت سے, کنارے پہ لے جا کے. یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں, معاشرے میں برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اگر آپ کا اسٹائل یہ نہیں ہے, اس کو نہیں کہہ رہے الگ سے لے جا کے, سب لوگوں کو بتا رہے ہیں بنا پھرتا ہے, سٹا لگاتا ہے, ابے چرسی ہے, ابے یوں ہے. اس کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں ابے بس تو باتیں کم کیا, ہمیں پتہ ہے تو کیا کرتا ہے, آج تجھے نہیں ملی تو آج اس طرح کی باتیں کر رہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے. یہ ہے طعنہ دینے والا, حماز, طعنہ دینے والا. تاکہ طعنے سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے میں برائی کا جذبہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے, وہ نفرت پہ آتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس نے مجھے ذلیل کیا, اب میں بھی اس کو ذلیل کروں. وہ اس میں لگ جاتا ہے کہ یار اس نے میری عزت کا جنازہ نکالا, وہ برائی تو نہیں چھوڑے گا وہ, بلکہ اور مضبوط ہو جائے گا کہ لوگوں کو تو پتہ چلی گیا, بدنامی تو ہو گئی. لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ایک دفعہ کسی کا کوئی گناہ آ جائے تو وہ توبہ کر لیں, اللہ معاف کر دے گا, مگر پبلک معاف نہیں کرتی. پبلک کہتی ہے ابے ہمیں پتہ ہے کیا ہے, حالانکہ وہ 100 دفعہ توبہ کر چکا ہے, چھوڑ چکا ہے. تو جو کسی کی برائی کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اگر اس کی غیر موجودگی میں برائی ہو تو یہ غیبت, سامنے ہو لوگ کہتے ہیں ہم تو سامنے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. سامنے بھی جائز نہیں ہے بھائی. سامنے اس صورت میں جائز ہے جب اصلاح کرنا مقصد ہو, تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سامنے برائی کرنے سے اصلاح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. دیکھو کسی کو بخار ہے, ایک ڈاکٹر علاج کے لیے گھر پہنچ گیا کہ جی مجھے پتہ چلا ہے آپ کے ہاں کوئی پیشنٹ, بھائی یہ ایکو تو نہیں ہے نا, مجھے آواز گونجتی کیوں نظر آ رہی ہے, ایکو ہے تو ختم کر دیں. کوئی پہنچ گیا ڈاکٹر کہ جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو میں انجیکشن لگانا چاہتا ہوں. تو آپ کہو گے بھائی ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم بیمار ہیں, ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر ہیں, ہم اس سے علاج کراتے ہیں, آپ کو زیادہ فری ہونے کی ضرورت ہے. بھائی پیشنٹ ہے تو ڈاکٹر کے پاس خود جائے گا نا چل کے. لیکن ڈاکٹر کہہ رہے نہیں نہیں مجھے بڑی فکر ہے, میں تو ٹیکہ لگاؤں گا, میں تو ٹیکہ لگاؤں گا. وہ جو آپ کے پڑوس میں جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے وہ تو ٹھیک نہیں, میں تو لگاؤں گا. اس کا مطلب ہے بھائی ڈاکٹر علاج نہیں کرنا چاہتا, اس کا کچھ اور, یہ ٹیکہ لگاتے ہوئے سیلفی بنانا چاہتا ہے اپنی, اور پھر اس کو وائرل کرے گا دیکھو میں لوگوں کا علاج کر رہا ہوں. یہ کچھ چکر ہے, یہ اصلاح نہیں ہے. اصلاح ہوتی تو بھائی جو نہیں چاہتا اس کے اوپر تھوڑی مسلط ہوتے ہیں. لڑائی ہوگی نا, پھڈا ہوگا, کہے گا میں نہیں لگوا رہا, آپ کہ نہیں میں تو لگاؤں گا. یا تو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو نا کہ ڈاکٹر کو پتا ہے مجھے ٹیکہ میں نے اس کے نہیں لگایا مر جائے گا وقت, پھر تو ڈاکٹر زبردستی گھسیٹ دے گا. لیکن نارملی ایک بیماری ہے, بخار ہے, سب کو ہو جاتا ہے, وہ بھائی ہمارا ڈاکٹر ہے, ہم یا کوئی ایلوپیتھک علاج ہی نہیں کراتے, کہتے ہیں ہم ہومیوپیتھک کرا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں میں ٹیکہ لگاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے آپ علاج نہیں چاہتے, آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے, کوئی رنجش ہے, یا کوئی شو بازی ہے, یا کوئی سیلفی لینی ہے, یا پیسے زبردستی لینے آپ نے. یہ خیر خواہی نہیں ہے, کیونکہ جب ایک آدمی نہیں چاہ رہا زبردستی کیوں ٹھوس رہے اس پہ. آج بعض دینداروں کی یہ عادت ہے کہ سامنے والے کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا غصہ کرے گا, پھر بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں. بھائی پھر نہیں سمجھاؤ, پھر خاموش رہو, یعنی بے موقع بات ہو جائے گی نا. پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی. تو بھائی پہلے یہ دیکھو کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے نا, تو اگر ہمارے پاس اصلاح کا صحیح طریقہ نہیں ہے تو یہ تھوڑی کہ جو غلط طریقہ ہے وہی پارسل کر دیں. بھائی جان اصلاح کرنی ہے نا, اصلاح کا صحیح طریقہ سوچنے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ تو نہیں کہ غلط طریقے سے ہی شروع کر دیں, یار بس بول دو ابا نماز نہیں پڑھ رہے, ابا پہ فتویٰ لگا دیا, ابا آپ نماز نہیں پڑھتے جہنم میں جائیں گے آپ. اب آپ سے کوئی کہہ رہا ہے یار ابا کو ایسے نہیں سمجھاتے, یار پھر جیسے سمجھاتے ہیں میری سمجھ میں آیا نہیں, تو میں نے کہا پھر جیسا سمجھ میں آ رہا ہے
ویسا سمجھا دو. او بھائی ابا کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں. ابا کو سمجھانے کے لیے یا تو دادا سے رابطہ کیا جائے کہ ابا کے ابا ہی سمجھائیں گے. دادا نہیں ہے, جیسے کہ آج کل شادیاں اتنی دیر سے ہوتی ہیں کہ دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں لوگ. تو دادا اگر نہیں ہے, میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں, بتا دوں میں ڈھیٹ بہت ہوں. آپ یہ سمجھو گے کہ میں شادی وادی میں بیان چھوڑ دوں گا, یہ نہیں ہو. آپ دنیا چھوڑ دو گے, میں دنیا چھوڑ دوں گا, یہ بیان نہیں چھوڑوں گا میں. یہ ذہن میں رکھو, کیونکہ یہ معاشرے میں تباہی پھیل رہی ہے نا. دیر سے شادیاں, پھر نہ طلاق یافتہ کی ہو رہی ہے, نہ بیوہ کی ہو رہی ہے. بچیوں کی شادیاں 25 30 سال میں جا کے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم جلدی شادی کر رہے ہیں. جلدی تھوڑی ہو رہی ہے, تو بہت لیٹ ہو رہی ہے بھائی. بر وقت ان کا نکاح نہیں کرتے. ابھی تو پڑھنا ہے, ابھی تو ڈاکٹر بننا ہے, ابھی تو MSc MA کرنا ہے, ابھی تو فلانا کرنا ہے. او بھائی جان, پہلے تو شوہر کا انتظام کرنا ہے, پھر شوہر پڑھائی کا انتظام کرے گا اس کے لیے. جس کی امانت ہے اس کو بولو خود پڑھاؤ اس کو. ایسا شوہر نہیں ملتا تو پھر ایک الگ بات ہے. وہ اس لیے نہیں ملتا کہ شوہر کرتا ہی نہیں, بندہ لوگ کرتے ہی نہیں شادی. ان کو ایجوکیٹڈ چاہیے نا, ریڈی میڈ بیوی چاہیے. ان کو ڈاکٹر بن چکی ہو, پڑھی لکھی ہو. تو ہم کہتے ہیں ریڈی میڈ مت لو, آپ ان پڑھ لڑکیوں سے شادی کر کے ان کو خود ہی پڑھا دو. 8ویں پاس میٹرک پاس لڑکیوں سے شادی کرو. بولو بھائی بیگم اب آپ ہماری ہو, بتاؤ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو میں خرچہ اٹھاؤں گا آپ کا. انجینئر بننا ہے, MBA کرنا ہے, میں ہوں نا. ابا سے بولو ابا 2 پیسے, آپ کی بہو ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جہالت ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. خرچہ باپ کا ہوتا ہے, فائدہ سسرال اٹھاتا ہے. باپ کے ایک دھیلے کام نہیں آتی وہ, تبھی بیٹیاں باپوں پہ بوجھ بن رہی ہیں. بیٹی کی پیدائش پہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا ہے, تو اس لیے ہم چیختے رہیں گے, بولتے رہیں گے ان مسائل پر. آپ بور ہو جاؤ گے, لیکن آپ بھی ڈھیٹ ہو. میں اگر بولنے میں ڈھیٹ ہوں تو آپ عمل نہ کرنے میں ڈھیٹ ہو. آپ بولو کہ مفتی صاحب ہر بیان میں بولتے رہو, کریں گے ہم, پھر بھی نہیں چلائیں گے ہم اپنی. تو غریب لوگوں کی بچیوں سے شادی کرو, یا بے شک امیر لوگوں کی بچیوں سے کر لو. کم عمر بچیوں سے کرو شادی اپنے بیٹوں کی, اور بولو بھائی آپ نہ تعلیم دیں, ایجوکیشن کون دے گا, ہم دیں گے, ادھر لے آؤ ہم پڑھائیں گے اس کو. بھائی آپ کی بہو ڈاکٹر ہوگی, اچھی بات ہے, آپ کی عزت ہوگی بھائی. تو خرچ, جس کی عزت ہو رہی, خرچہ اس کا ہوا نہیں ہے سالے کا, معذرت کے ساتھ. خرچہ ایک دھیلا کیا نہیں ہے, فری پھوکٹ میں عزت کروا رہے اپنی کہ میری وائف ڈاکٹر ہے. پیسے خرچ کرو, سمجھ رہے ہیں. پھر بیوی بھی قدر کرے گی. بیوی کو پتہ ہے میرے سسر نے ایک دھیلا خرچ نہیں کیا میرے اوپر, اور نہ خرچ کرنے کا قائل ہے. میرے میاں نے ایک دھیلا خرچ نہیں کیا, خرچہ سارا میرے باپ کا ہوا ہے. اور اب سسر یہ توقع رکھتا ہے کہ مجھے وہ عزت دے جو باپ کو دی تھی. تو آپ باپ بن کے دکھاؤ گے تو عزت ملے گی بھائی. فری پھوکٹ کی عزت دنیا میں کسی کو نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا. آپ دل بڑا کرو گے تو پھر آپ کو بھی انشاءاللہ عزت ملے گی. تو ایسے باپ مارکیٹ سے شارٹ ہیں. ہم بیان میں ایسے باپ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس دن ایسے باپ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو گئے, اور ایسے داماد یا ایسے بیٹے پیدا ہو گئے مارکیٹ میں, تو ہم یہ بیان کرنا چھوڑ دیں گے. تو فی الحال ہم سورہ قلم کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ بھئی چونکہ میرا مقصد اصلاح ہے, تو سب سے پہلے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اس کو سمجھانا بھی ہے کہ نہیں سمجھانا, یا خاموشی اختیار کرنی ہے. اس وقت تک خاموشی اختیار کرنی ہے جب تک سمجھانے کا کوئی سوٹیبل طریقہ سمجھ میں نہ آ جائے. خواتین اپنے شوہروں کو سمجھانے بیٹھتی ہیں, پھڈا ہو جاتا ہے, لڑائی. وہ میاں تانے دیتا ہے, بھائی تو کیا میری کوئی ایسا چو ہے, کوئی تھانے دار ہے جو مجھے سمجھ, الٹی سیدھی نا ایک جنگ چھڑ جاتی ہے. بیٹا باپ کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. باپ کہتا ہے یہ میری عزت نہیں ہے اس کے دل میں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ تو اپنے آپ کو مجھ سے بھی بڑا سمجھتا ہے. تو فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, بولو بھائی, نقصان. تو اس میں بہت سوچنا ہے کہ یار کوئی سوٹیبل طریقہ ہو سمجھانے کا. سمجھانا ہے, کوشش کرنی ہے کہ اصلاح ہو. تو ابا میں کوئی گڑبڑ ہے, اماں کو نہ بتا دیں کہ ابا کو سمجھائیں. پتہ چلا اماں کو جا کے بول رہے ہیں ابا کو, وہ اماں جب ابا کو سمجھائیں گے نا
تو وہ پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. اگر تعلقات اچھے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے. تو اس کے لیے دادا سے رابطہ کریں. اگر خود بیان بتانا ہے تو انتہائی ادب کے ساتھ, بلکہ کوشش کریں کہ اگر کوئی ابا میں خرابی ہے تو اس موضوع پہ اگر کوئی بیان ہے وہ ریکارڈنگ چلا دیں, بیان لگا دیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر دیا بے دین جگہ پر. بیٹے نے مجھ سے رابطہ کیا, یار میرے ابا میری بہنوں کی شادی صحیح جگہ نہیں کر رہے. اب یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا, بہنوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. جن سے شادی ہو رہی تھی وہ کوئی چھٹا مٹا لگاتے تھے یا کیا کرتے تھے, وہ پیسہ دیکھا ابا نے. تو مجھ سے بیٹے نے رابطہ کیا کہ ابا سے وہ بات کرتے نا, ابا غضبناک, ابا اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے کہ میری بیٹی ہے تجھے زیادہ فکر ہے. بھائی باپ تو یہی کہتا ہے نا, یار باپ میں ہوں اور تو زیادہ فنڈر بن رہا ہے. تو باپ اس کو غیرت کا مسئلہ بنانا نہیں چاہیے, لیکن بنا لیتے ہیں. بھائی مارکیٹ میں باپ اسی قسم کے چل رہے ہیں نا, سمجھداری آج کل کہاں ہے. تو اب بیٹا سمجھانے کی کوشش کرے تو ابا اس کو دوسرے رخ پہ لے جاتے ہیں, وہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے کہ میں باپ ہوں, گویا یہ مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو میری بیٹیوں کی فکر مجھ سے بھی زیادہ ہے کہ تو مجھے سمجھائے گا. اس طرح کی سچویشن. اب وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں اس نے مجھے بتایا بھائی بہنوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو اب یہاں تو سمجھانا تو ہے, بہنوں کی زندگی تو برباد نہیں کرنی. تو میں نے اس نوجوان سے کہا, میں نے کہا بھائی کوشش کرو چاچا سے رابطہ کرو, چچا سے, کہ وہ آپ کے ابا کو سمجھائیں. وہاں سے بھی نا امیدی ہو گئی. میں نے کہا وہ ابا کے فلاں دوست سے رابطہ کرو, وہ آپ کا نام لیے بغیر خود سے باتوں میں ابا سے کہیں یار تم نے جہاں رشتہ طے کیا ہے نا, ابے بھائی وہ تو صحیح لوگ نہیں. اس طرح آپ کا نام نہیں آنا چاہیے کہ پیچھے سے کوئی اور گنتیاں سکھا رہا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تمیز سے چلنا پڑتا ہے معاشرے میں. ہمارے تمیز ہے ہی نہیں, جو اٹھائے منہ میں جا کے بول دیتا ہے. تو ایک جنگ چھیڑنی ہر ایک کو, آگ لگانا ہر ایک کو آتا ہے, اور پھر آگ لگا کے بجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اب آگ لگا دی, ابا نے کہا غیرت کا تو مجھے سمجھا رہا ہے, تو ابا آپ غیرت کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو؟ ہے بھائی میں نہیں کرنے دوں گا, ایسے جو ہے نا میں دیکھتا ہوں یہ شادی ہو کے دکھائے میں چلا جاؤں گا. تو وہ پورا ایک چنگیز خان کی ایک جنگ چھڑ جاتی ہے گھر کے اندر. تو اس میں کیا کیا, میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بڑی تمیز سے لے کے چلنا ہے بھائی اس معاملے کو. میں نے کہا چاچا سے رابطہ کرو. اس نے کہا چاچا لفٹ کرانے کے لیے تیار. میں نے کہا ابا کے دوستوں سے رابطہ کرو. دوستوں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی آپ کے ذاتی معاملات میں ہم نہیں پڑیں گے. سب طرح سے مایوس ہو گیا. تو میں نے کہا پھر ایسا کرو, دیکھو ایک ابا کو ان بہت سارے القابات لگا کے ایک خط لکھو, پیارے ابا, بہت ہی پیارے. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, وہ اس نے جو بھی, بہت ہی پیارے ابا, آپ کا ہم پر احسان ہے, ساری زندگی آپ نے ہمیں کھلایا پلایا, یہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں. لیکن ویسے میں ایک مشورے کے طور پر کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جگہ صحیح نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ جگہیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. آلٹرنیٹ بھی تو بتاؤ نا بھائی, وہ چرسی ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بغیر چرس والا اچھا دکھا دے تو میں وہاں کر لوں گا. آلٹرنیٹ ہے نہیں تو وہ پھر وہ ابا ہی کہتے ہیں یار بچیوں کی عمریں نکل رہی ہیں. تو میں نے کہا پہلے آلٹرنیٹ تلاش کرو. انہوں نے وہ بھی کیا. پھر وہ جو چرس پیتے تھے ان کے بارے میں بتایا کہ ابا یہ تو, ابا بیچارہ پریشان تھا, یار چلو سٹا ہی لگا رہے ہیں نا, بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں تو چرس پینا, پھر بھی شراب تو نہیں پی رہا, وہ اس کو دیکھ رہے تھے ابا چرس کو. تو ہوتے ہوتے کیا کیا, ابا کو بڑا تمیز سے خط لکھا, مجھے پڑھوایا انہوں نے. میں نے کہا یار بڑا خاندانی خط ہے, اور القابات لگا کے آلٹرنیٹ ہے, اور پھر بھی بہرحال معاملہ تو آپ ہی کرنا, تو فیصلہ آپ نہیں ہے, باپ تو آپ ہی ہیں. تو وہ اور یہ بھی بتا دیا کہ بھائی بچیاں بھی اس پہ راضی نہیں ہیں آپ کی, اگرچہ آپ کے سامنے کہہ نہیں پا رہی ہیں, لیکن بہرحال وہ اس رشتے پہ خوش نہیں ہیں. اس طرح کر کے بڑی تمیز القابات کے ساتھ میں نے کہا ابا کے پینٹ کی جیب میں ڈال دو. ابا کی پینٹ میں ایک دن ابا نے پیسے نکالنے کے لیے جب جیب میں ہاتھ ڈالا, پرچہ وہ پرچہ جب ابا نے پڑھا ہے, بڑے اس میں القابات لگے ہوئے تھے, اور پیارے ابا, بہت اچھے ابا, فیصلہ تو آپ, بیٹیاں تو آپ کی ہے بھائی, آپ سے بہتر تو کوئی بھی
نہیں سمجھ سکتا. ایسے اتنی تمیز, القابات اور غیرت اور وہ سب چیزیں لگا کے نا, تو جب ابا نے پڑھا تو ایک دم نرم ہو گئے وہ. تو وہ نوجوان میرے پاس آیا کہ ابا مان گئے. ابا نے کہا ٹھیک ہے ابھی بتا یار کہیں اور. چرسیوں سے جان چھڑائی, کہیں اور شادی کی. تو یہ تو ایک واقعہ. پھر بھی نہ مانتے تو بھائی چھوڑ دو یار, کیونکہ اب بچیوں کو گھر سے تو نہیں بھگا سکتے نا بھائی, کیا خیال ہے, وہ تو پھر کہیں کی بھی نہیں رہیں گی. تو آپ کے جو اختیار میں ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ انسان کیا کرے بھائی, کیونکہ اب اس سے آگے آپ نکلیں گے تو سوائے لڑائی, یا تو ہوتا نا زبردستی بھی کر سکتے تو بھی کر لیتے, لیکن زبردستی کا نتیجہ نکلتا نہیں ہے. میں نے تو ان سے کہا کہ اس کے بعد بھی نہ مانے تو زبردستی توڑواؤ یہ رشتہ, چرسیوں کے حوالے نہیں کرنا ہے, لڑو, لیکن اس صورت میں لڑو کہ لڑنے سے فائدہ ہو. اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر خام خامے لڑائی کر کے, کیونکہ ظلم سے روکنا تو بہرحال ضروری ہے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے تمیز سے کام ہو گیا. یہاں معاملہ اسی طرح یہ بھی ہے کہ چھوٹا بھائی اور بڑے بھائیوں میں اکثر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. میرے پاس جب کیس آتا ہے نا تو میں آپ کو دل کی بات بتاؤں, زیادہ تر غلطی چھوٹے کی ہوتی ہے. اول نظر میں بڑا غلط ہوتا ہے, ظلم کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس ظلم کی وجہ کون بنتا ہے, بولو بھائی, چھوٹا. وہ عزت نہیں دے رہا ہوتا, وہ کیا نہیں کر رہا ہوتا. مثال کے چھوٹے کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا, وہ بار بار فنٹر بن کے نا گھر میں چیزیں لا کے دے رہا ہے, اے بھائی یہ لو, کس کو پیسے چاہیے, فروٹ چاہیے, یہ لو. بڑے کو نا ایک لاشعوری طور پر احساس ہوتا ہے کہ یار یہ مجھ سے آگے نکل رہا ہے, تو آپ خود موقع دے رہے ہو اس کے دل میں اپنی نفرت پیدا کرنے کا. یہ بہت احتیاط سے چلنا ہوتا ہے کہ بڑے کو آپ نے یہ احساس دلانا ہے کہ بڑا تو ہی ہے, صحیح ہے نا. جس کو اللہ نے ایک دفعہ بڑا بنا دیا نا, تو آپ نے اس کو ہمیشہ یہ احساس دلاتے رہنا ہے کہ آپ ہی بڑے ہو. دیکھو میں اپنا ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں. ہم بیٹھے ہوئے تھے, میرے ایک سینئر استاذ تھے, ایک جونیئر استاذ بھی تھے, دونوں استاذ میرے بیٹھے ہوئے تھے. جو سینئر استاذ تھے وہ میرے بھی تھے اور میرے استاذ کے استاذ بھی تھے. تو میں نے مسئلہ جونیئر سے پوچھنا شروع کر دیا نا وہاں بیٹھے ہوئے کہ آپ یہ مسئلہ بتائیں مجھے. انہوں نے, وہ پٹھان تھے نا استاذ میرے, انہوں نے ایسے لال سرخ غصے میں آنکھیں دکھائی نا, یوں کر ایسے کر کے نا, جیسے پٹھانوں کی آنکھیں ہو جاتی ہیں نا غصے میں, ایسے آنکھیں دکھائیں, اتنا غضبناک ہوئے. انہوں نے بولا بھائی وہ جب بڑے بیٹھے ہوئے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, یہ تو ان کی انسلٹ ہے نا. نہیں آ رہی, یہ تو اگلے کی توہین ہے. جب ایک سینئر بیٹھا ہوا ہے تو بھائی اس سے پوچھو, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, یہ تو بے ادبی. اگلا بولے گا یار اتنی تمیز نہیں سکھائی چھوٹوں کو. یہ چیزوں کا لوگ خیال, بولو بھائی, نہیں کرتے. دیکھو بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ رشتے کی بات, کہیں اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرنی ہے, بیٹے سے کر رہے ہو, اس کے باپ سے نہیں کر رہے وہاں بیٹھ کے, اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ شادی تو بیٹے کی ہو رہی ہے نا, باپ کی تھوڑی ہو رہی ہے. یہ دلیل خاندانی لوگوں میں چلے گی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. اور وہاں بیٹا کہہ رہے ہیں ہاں آپ مجھ سے بات کریں, بتائیں کیا ہے آپ کی بچی, کتنی ایجوکیشن ہے, میرا بھی ارادہ ہو رہا تھا شادی کر. باپ کی طرف نہیں بھیج رہا کہ ابا سے پوچھیں. تو اگرچہ اس نے شادی کرنی ہے, رائے اسی کی ہے, لیکن خاندانی لوگوں میں اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا اور کیا بھی نہیں جانا چاہیے. باپ بولے گا, تھپڑ مارے گا, کم بخت جب تجھ سے بات کر رہے تھے تو آپ تو بول دیتا نا ابا بیٹھے ہوئے ان سے کرو بات, یہ میرے ابا ہیں. بھائی نہیں آ رہا. اگر چھپڑ میں کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, ابا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے سیٹنگ ویٹنگ پوری ہو جائے پھر ابا کی طرف جائیں گے. باپ موجود ہے, بیٹھا ہوا ہے, بیٹے کے سامنے کسی نے بات کی اور بیٹا خود دلچسپی لے رہا ہے, تو ایسی صورت میں باپ کے دل میں بیٹے کے خلاف, اس بندے کے خلاف تو نہیں ہوگی, بیٹے کے خلاف نفرت پیدا ہوگی کہ اس بیٹے کو اس موقع پہ یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتا بھائی میرے والد صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان سے بات کریں, یہ میرے بڑے ہیں. اب باپ سے بات نہیں کی, ڈائریکٹ باپ وہاں بیٹھا ہوا ہے, بچے سے بات ہو رہی, بچہ دلچسپی لے رہا, اچھا میں آپ کو بتاؤں گا, گھر میں مشورہ کر کے بتاؤں گا, آپ میں ابو سے مشورہ کر کے بتاؤں گا بعد میں. چلو یہ بھی غنیمت ہے, اتنا بول دیا, اتنا بھی نہیں بول رہے ہوتے. اب باپ کے دل میں جب نفرت پیدا ہوتی ہے نا تو یاد رکھیں, پھر بڑا جب بیٹا بیٹھ جاؤ, جب ایک دفعہ نفرت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ نفرت نکلتی کسی اور طریقے سے ہے.
وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ وہ کہے گا یہ جب بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے نہیں سمجھایا, بڑا نہیں, وہ پھر وہ دل میں لے کے بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ آپ سے کوئی کام کہا, آپ 5 منٹ لیٹ ہو گئے تو وہ غصہ وہاں اتار رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کم بخت ٹائم پہ کام نہیں کرتا. آپ کہتے ہو یار ابا 5 منٹ لیٹ پر اتنے غصہ, ابا پھر یہ نہیں کہیں گے تو نے یہ کیا تھا, یا وہ دل میں بات جب بیٹھتی ہے تو نکلتی کسی اور اسٹائل میں ہے. وہ یہ بڑے کی فطرت ہے, یہ کسی اور اسٹائل میں نکل رہی ہوتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑا بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ اور الجھن گئے, یار ابا میرے دماغ خراب ہے ان کا, میرا خیال ہے ابا پتہ نہیں دماغ ان کا کیا ہو گیا, جیسے جیسے ان کا بڑھاپا آ رہا ہے یہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا ہے. تو یہی چیز, یہ حالانکہ وہ مسئلہ کیا تھا, اس کے دل میں جو ایک شیطان نے باپ کے دل میں وسوسہ ڈالا, وہ یہ ڈال دیا کہ یہ میری عزت نہیں کرتا. اب وہ کسی اور طریقے سے نفرت نکلے گی, اور وہ جس طریقے سے نکلے گی وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی, جس سے آپ کے دل میں اور نفرت پیدا, پھر اور بے ادبیاں, پھر وہ ایسی ایک کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ بن جاتا ہے نا, پیچیدہ. پھر آپ کسی کو سالس بنائیں گے, اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان کا پھڈا ہے کیا. ٹھیک ہے نا, اس سمجھ میں نہیں آئے گا ان کا پھڈا ہے کیا. وہ کہہ رہا ہوگا, وہ سمجھے گا ابا جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہے, یہ 5 منٹ کام میں تاخیر پر اتنا دماغ خراب ہو جاتا ہے, وہ یہ سمجھے گا. حالانکہ اس کے پیچھے کہانی, بولو بھائی, کچھ اور ہوگی. یہی حال ماؤں کا ہوتا ہے. ماں بیٹیوں میں جو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹی ماں کی عزت نہیں کر رہی ہوتی, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت نہیں کر رہا ہوتا. یہ سارے الٹے طریقے سے پھر یہ سب چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے بڑا جو ہے نا, جو بھی خاندان میں, اس کی سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے کہ مجھے عزت دی جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ عزت پہ اگر عزت دار ہوگا, خاندانی ہوگا, تو عزت پہ سمجھوتا نہیں کرے گا. وہ پھر اگر وہ غلط کر رہا ہے, آپ پوری عزت دے رہے ہیں, پھر غلط کر رہا ہے, تو پھر اس غلط کو ہم کیا کہیں گے؟ غلط. کہ بھائی جب چھوٹا آپ کی عزت دے رہا ہے, آپ ہر جگہ اسے ذلیل کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ پھر مسئلہ ہوگا. تو پہلے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لو, پھر ابا کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے دو. اصلاح معاشرہ میں جب آپ کسی کو نصیحت کریں گے تو آپ نے کئی دفعہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اسٹائل آپ کا کیا ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی بڑے عالم کو نصیحت کرنے کا بھی, اچھا کچھ نصیحتیں ایسی ہوتی ہیں جو کی نہیں جاتی, جو کرنی نہیں ہے, اس لیے کہ سامنے والا اس عین نصیحت ہی کو اپنی توہین سمجھتا ہے. یہ وہ اتنی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا کہ وہ سامنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز تو سب کو معلوم ہی ہے, اس میں اگر یہ مجھے سمجھا رہا ہے تو سوائے اس کا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے, اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں دارالفتاء والارشاد میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں جب تلاوت ہوتی تھی نا, امام صاحب جب قرات کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے, تو ہمارے حضرت بہت معمولی قرات کی غلطیاں بھی نکالتے تھے. مثلا کسی نے پڑھا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, یہ ہے نا علم نشرح میں, تو حضرت سلام پھیرنے کے بعد اسے کہتے تھے فانصب, اتنا لمبا نہیں ہے, بس فانصب اتنا ہے. ٹھیک ہے نا, اتنی سی غلطی بھی امام کی برداشت نہیں کرتے تھے, قرات کی غلطی, تجوید کی. لیکن کوئی پروفیشنل قاری جب آتے, جو مشہور ہوتے تھے, بھئی یہ تو ان کی قرآن تو دنیا میں مشہور ہے اور سب ان کی عزت ہی قرات کی وجہ سے کرتے ہیں, وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو حضرت ان کی حالانکہ ان سے بھی کچھ غلطیاں ہو رہی ہوتی تھیں, مگر حضرت نہیں بتاتے تھے. اس لیے کہ اس آدمی کی عزت ہی اس قرآن کی وجہ سے ہے کہ یہ بہت اچھا پڑھتا ہے. اگر میں اس کی غلطی بتاؤں گا تو لوگوں کے سامنے بتانے میں بے عزتی ہے کہ یار جس کو ہم اتنا بڑا قاری سمجھتے تھے, اس کے پاس تو کوئی اور ہنر ہے نہیں, صرف قرات ہی ہے, اتنا بڑا قاری سمجھتے تھے, یہ بھی غلطیاں کر رہے ہیں, چلو ہے اب کیا رہ گیا اس میں بھائی. تو حضرت کو پتا تھا, علماء کی غلطیاں نکالتے تھے. میں جب نماز پڑھاتا تھا, ذرا سی غلطی ہوئی نا, حضرت نے فوراً تنبیہ کرنا ہے, آپ یہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہماری وجہ شہرت قرات تھوڑی ہے. اس لیے ہماری کوئی قرات میں اگر غلطی نکال دے تو کوئی بے عزتی محسوس نہیں کرتا نا اس میں انسان. لیکن ایک آدمی کی وجہ شہرت ہی قرات ہے کہ وہ قاری ہے بہت بڑا. اب کھلے عام جب آپ اس کو بتائیں گے آپ نے یہ آیت غلط پڑھی, اس بیچارے کا تو پسینے چھوٹ جائیں گے نا شرمندگی سے.
اس کا طریقہ یہ کہ اس کو چھاؤں میں لے جا کے, بالکل الگ لے جا کے بند کمرے میں, یہ نہ بتایا جائے کہ آپ نے غلط پڑھا ہے, یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے یہ لفظ اس طرح پڑھا ہے, ہو سکتا ہے اسی طرح ہو, کیونکہ آپ بہت بڑے قاری ہیں تو آپ تو غلط نہیں پڑھ سکتے, لیکن پھر بھی اگر ایک دفعہ آپ کتابوں میں دیکھ لیں گے تو میری بھی تسلی ہو جائے گی. نہیں آ رہی بات, نہیں آ رہی میرا خیال. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتا. ایک بڑے خاندانی مقتدی تھے میرے, ابھی تو نہیں ہے وہ, انہوں نے ایک دن مجھے بلایا, مفتی صاحب ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. میں نے کہا جی. کہہ رہے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہے, اس کے بارے میں جو ہے وہ علماء سے ہم نے سنا ہے کہ یہ مانگنی چاہیے, تو دوسرے علماء کی بھی رائے ہوگی کہ نہیں مانگنی چاہیے ہیں بھائی. تو بڑے میں ان کو دیکھ رہا تھا, لب و لہجہ نا بڑی تمیز والا, تو شاید آپ کی رائے وہ ہو, تو اس بارے میں ویسے ہے کیا, اس طرح کر کے. اصل میں ان کی رائے یہ تھی کہ مانگنی چاہیے, اور ان کی رائے تھی میں غلط کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے کہا یار مفتی صاحب کو اس غلطی پر یوں کہنا کہ میں غلط کر رہا ہوں, میں ایک عامی آدمی ہوں, یہ بولیں گے یار تو آ جا پھر تو پڑھا لے تو ہمیں گنتیاں سکھا رہا ہے. یہ آ سکتا, اگرچہ الحمدللہ میرے دل میں نہیں آتا ایسا, لیکن اصولی بات تو ہے نا. مجھے تو لوگ پکڑ کے بولتے رہتے یہ غلط کیا, وہ صحیح کیا, وہ یوں کیا. میں کہتا چل بھائی, اگر اتنے حساس طبیعت رکھیں تو ہم تو پھر چل ہی نہیں سکتے معاشرے میں. ہم تو سب کو اجازت دی ہوئی ہے بھائی, جو غلطی ہو پارسل تمیز سے پارسل کر دو, بس جتنی تمیز اس میں ڈال سکتے ہو ڈال دو. لیکن اصولی طور پر تو بات یہی ہے. تو مجھے ان کا اسٹائل بہت اچھا لگا. میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ یہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے, لیکن یہ اسٹائل ان کا بڑا اچھا لگا کہ یہ اگلے کی عزت کا بھی خیال کر رہے ہیں, یہ بھی شو نہیں کرنا چاہ رہے کہ میں آپ سے بڑا ہوں. تو میں نے پھر ان کو تمیز سے محبت سے دلائل تھوڑے سے سمجھائے. میں نے کہا یوں ہے ایسے کر کے پتلی گلی سے نکلو, شاباش, یہ تمہارا کام نہیں ہمارا کام ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو مسجد کے اماموں کے پیچھے پڑ جائیں گے بلا وجہ, ان کو سمجھا رہے ہیں امام صاحب یوں نہیں کرو, یوں کرو, ایسے نہیں کرو, ایسے کرو. آپ کو پتہ ہے کسی مفتی سے جا کے پوچھ لو بھائی, اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے. امام سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے نا نماز میں, ایک مسجد کے امام تھے, وہ ایک لفظ بڑا غلط پڑھتے تھے. یہ جو آتا ہے نا, یہ سورہ فجر کی آیتیں ہیں, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک سوط, وہ کیا رجز کا لفظ آتا ہے کہیں, رجز کا لفظ آتا ہے رجز. وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. پتہ نہیں کہاں گئی وہ آیت. فقدر علیہ رزقہ, ہاں یہ تو رزقہ کو پڑھتے تھے رزقہ, زے کو سین پڑھتے تھے, وہ زے کو کیا پڑھتے تھے سین. غلطی ہے, بڑی غلطی ہے. فقدر علیہ رزقہ, لیکن وہ امام تھے بڑے نازک مزاج نا. میں نے ایک دو دفعہ دیکھا تھا ان کی تراویح میں کسی نے غلطی نکالی تو انہوں نے پھر ساری زندگی اس کی غلطیاں نکالتے رہے تھے وہ وہ جس نے غلطی نکالی اس نے بھی غلطی کی نا بھائی. پیچھے سامنے موجود ہے, سامنے چپ بیٹھا ہوا ہے, تو اب آپ سب کے سامنے نماز کے بعد آ کے امام کو کہہ رہے ہو کہ یہ آپ نے غلط پڑھا ہے. یہ غلط طریقہ ہے بھائی. یا تو نماز میں بول دیتے, نماز گزر گئی, اب چھوڑ دو اس کو, اب بعد میں چھاؤں میں لے جا کے کسی وقت بتا دو. سب کے سامنے بولے امام صاحب آپ نے یہ لفظ غلط پڑھا ہے, اور امام کو غصہ آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ دیکھو حق تو یہ ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. او بھائی امام کو آپ کے اسٹائل پہ غصہ آ رہا ہے, کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یار یہ والا غلط پڑا ہے تو اور پتہ نہیں کتنا کتنا غلط پڑا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے وہ انہوں نے امام صاحب کو سب کے سامنے بول دیا, امام صاحب غصہ آ گیا. تو میں نے وہ منظر دیکھا ہوا تھا. میں آپ کو بتاؤں میں نے ان کے پیچھے 5-6 سال نماز پڑھی ہے. یہ رزق کو میں ایک دفعہ بھی ان کو نہیں بتا سکا. میں نے کہا یار کچھ اور نہ ہو جائے تو کیسے بتاؤں میں. وہ کیسے سوچتے سوچتے ان کا انا للہ ہی ہو گیا امام صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اس لیے کہ اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے نا.
بھائی نماز تو صحیح ہو رہی ہے لیکن اب اس کو کیسے تنبیہ کریں. تو ہمارے حضرت نے ایک طریقہ بتایا, امام سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اس کو تنبیہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پرچے پہ لکھو کہ آپ یہ لفظ غلط پڑھتے ہیں, اور ایسی جگہ سے ان تک پہنچا دو کہ قیامت تک ان کو پتہ نہ چلے یہ پرچہ دیا کس نے, ورنہ عین ممکن ہے جمعے کی ساری تقریر آپ کے بارے میں ہو, کیونکہ امام صاحب کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں شیطان اماموں کے دل میں عام طور پہ ڈال دیتا ہے کہ یہ مجھے میری انسلٹ کر رہا ہے, حالانکہ وہ بیچارہ ویسے ہی سمجھا رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ امام اتنے حساس ہوتے ہیں تو پھر حضرت فرمایا کرتے تھے اماموں کی پینٹ تو ہوتی نہیں کہ اس کی جیب میں ڈال دیں آپ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی کوئی پرچی پہ مسئلہ لکھا ہے امام صاحب, یہ رزقہ کو رزق سین پڑھتے ہیں آپ, اس کو پلیز درست کر لیں آپ, اور آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں, تھوڑی دیر اطمینان سے کھڑے ہو جایا کریں. یا آپ اتحیات اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ مقتدیوں کی اتحیات مکمل ہی نہیں ہوتی, وہ سارے کھڑے. تو ایسی چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو تو حضرت فرمایا کرتے تھے امام اگر بہت ہی حساس ٹائپ کا امام ہے تو آپ پرچہ لکھ کے جب کوئی بھی مسجد میں نہ ہو, دیکھیں دائیں بائیں کیمرے تو نہیں لگے ہوئے, چپکے سے امام کے مصلے پہ پرچہ رکھ کے غائب ہو جائیں, رائٹنگ سے بھی نہ پکڑے جائیں آپ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے امام بس دیکھے اور وہ قیامت تک تلاش کرتا رہے یہ لکھا کس نے ہے. تو اس سے اصلاح بھی ہو جائے گی اور آپ پر جمعے کو تقریر نہیں ہوگی. وہ ایک امام صاحب سیدھے سادے تھے, گاؤں دیہات کے, ان کی کہیں نظر پڑ گئی کسی خاتون کی, محلے کی بڑی خوبصورت تھی وہ, کہیں بیچاروں نے توبہ استغفار کی, نظر وہی اتفاقیہ نظر پڑ گئی نا. اب ان کے لاشعور میں وہ یہ جمعے کی تقریروں میں نا امام سے بچ کے رہنا چاہیے. تو وہ بیان کر رہے, بیان میں کہہ رہے جنت کی حوریں ایسی ہوں گی, جنت کی حوریں ایسی ہوں گی, زبردست, ایسا خوبصورت, ایسی حسن, کیا بتاؤں, وہ فلاں کی بیوی کو دیکھ لو جا کے ویسی ہوں. وہ فلاں کی بیوی, پھر ان کو احساس ہوا یار یہ میں نے کیا بول دیا ہے. تو اس لیے امام کو کوئی بات اگر سمجھائیں, ہمارے حضرت فرماتے تھے, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات, ساتھ اکثر تو الحمدللہ خیر غالب ہے, بعض ہوتے ہیں بڑے سینسٹیو قسم کے, تو ایسے سینسٹیو اماموں کے بارے میں اصول یہ کہ چپکے سے پرچہ لگ کے پتلی گلی سے نکل لیں بس, اور ایک دفعہ سمجھائیں, دوسری دفعہ نہ سمجھائیں. دوسری بات یہ اگر پھر بھی وہ خامی نہ چھوڑے تو آپ نے امام کا احترام نہیں چھوڑنا. مصیبت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ لوگ امام سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی دیکھو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے, نیکیاں زیادہ ہیں تو برائیوں کو اگنور کر دیں گے, ایسا ہی ہے نا, جنت میں جاؤ برائیاں معاف ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 100% درست کوئی بھی نہیں ہوتا. تو امام کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بھائی سب سے بڑی خوبی, سب سے بڑا مرتبہ مقام کہ آپ کی مسجد میں وہ آپ کو فرض نماز پڑھاتا ہے, اس کے پیچھے آپ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو. اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا علاقے کے کونسلر کا مقام کم ہے, امام کا مقام شریعت کی نظر میں زیادہ ہے کہ مصلے پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے حاضری دے رہے ہیں, آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہو, اتنا بڑا مقام ہے. دیکھو صدر بھی آ جائے, وزیر اعظم بھی آ جائے, جب وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ لے گا اب اس کی صدارت تھوڑی دیر کے لیے ختم. اب جہاں جہاں امام لے کے جائے گا وہاں وہ چلتا رہے گا. امام رکوع کرے گا, صدر صاحب بھی رکوع, امام سجدہ کرے گا, صدر صاحب بھی سجدہ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی حج پہ گئے تو حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے والد جب حج پہ گئے نا تو ایک بہت بڑے ملک کے, یعنی پاکستان کے ایک بہت بڑے وزیر, میں نام نہیں لوں گا ان کا, وزیر اعظم بھی ساتھ تھے حضرت کے, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اکثر وزیر اعظم لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی نا, اس ٹائپ کے جو زیادہ اونچے ہوتے ہیں, اونچی پوسٹوں پر ہوتے ہیں, اکثر سب کی بات نہیں. تو وہ وزیر اعظم بھی دورے پر تھا حضرت مفتی شفیع صاحب کے ساتھ. تو جب نماز حرم میں نماز کا ٹائم ہوا تو وزیر اعظم کو بھی اتفاق سے نماز پڑھنی پڑ گئی. تو اب انہوں نے دیکھا کہ مفتی شفیع صاحب جس طریقے سے پڑھتے ہیں میں بھی ویسے پڑھ لیتا ہوں. تو جب حضرت فرماتے ہیں وہ اتحیات میں گئے نا تو حضرت نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھائی تو وزیر اعظم نے الٹے ہاتھ کی, جیسے بچے نہیں کر رہے ہوتے دیکھ دیکھ کے. آپ جب سلام پھیرو نا, آپ کے ادھر بچہ بیٹھا ہوا ہو, آپ ادھر سلام پھیرو تو بچہ ادھر پھیر رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی ابو کی طرف دیکھنا ہے, وہ الٹی طرف پھیر رہا ہوتا. اکثر بچے ایسا کرتے ہیں, آپ جب ادھر پھیرو گے نا سلام وہ بھی آپ کی طرف پھیرے گا. تو وزیر اعظم بھی ماشاءاللہ یہی کچھ کر رہے تھے.
تو کیا بات کر رہا تھا میں, وزیر اعظم پہ بات کہاں سے آئی؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھو امام جو کرتا ہے مقتدی, تو کتنا بڑا مقام ہے کہ نماز میں بھئی آپ نے اس کو امام بنا لیا. تو اس لیے امام میں اگر کوئی غلطی بھی ہو تو محبت سے اصلاح کی کوشش کریں, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. اور اپنی بیوی پہ قیاس کر لیا کریں امام صاحب کو کہ میری بیوی کون سا 100% درست ہے, پھر بھی لے کے چل رہا ہوں نا, عزت دے رہا ہوں, برداشت کر رہا ہوں. تو امام بھی یار وہ بھی انسان ہے, 100% کامل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ہمارے فرمایا کرتے تھے امام کو اتنی عزت دے دو جتنی اپنی بیویوں کو گھر میں دیتے ہو, تو بھی غنیمت ہے, اس سے زیادہ دینی چاہیے. مثال دے رہا ہوں میں. تو اللہ نے کیا فرمایا, ایسے لوگوں کو فالو مت کرو جو تانے دیتے ہیں. تانا کسے کہتے ہیں؟ آپ جا کے آگ لگا دو, جیسے کہ ہو رہا ہے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے, کسی مشہور شخصیت کا کوئی عیب نظر آئے تو یوٹیوبرز کو اپنے ویورز بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہاتھ آ جاتا ہے. تو کیا یہ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں؟ بولو نا بھائی. کہاں موقع ملا کوئی پھڈا آ جائے نا, آج فلانے مولانا کا فلانے مولانا سے پھڈا ہوا, ایک مثال ہے, ایک دم وہ پھڈا ہائی لائٹ ہوگا, فلانے فلاں کی برائی کر دی یوٹیوب پہ آ کے. ابھی میرے خلاف کسی نے کلپ بھیجا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مولانا صاحب کا نا مشہور, کہ یہ کہہ رہے یہ طارق مسعود جو ہے نا یوں ہیں, اور بہت عجیب سے الفاظ استعمال کیے. مجھے کلپ بھیجا, میں مسکرایا, میں نے کہا چلو ماشاءاللہ یار عزت ہو رہی ہے معاشرے میں. ان کی چاہت یہ تھی کہ میں کیا کروں, کلپ بناؤں. میں نے کہا ہاں, اس لیے کلپ بنوایا جا رہا ہے کہ پھر پیسہ کون کمائے گا, ہم بے عزت ہوں گے, ایک اور کلپ آ جائے گا ہمارے خلاف, پھر ہم ایک اور, تو لڑیں گے آپس میں. ان کے مریدین مجھے گالیاں دیں گے, میرے مریدین ان کو برا بھلا کہیں گے, اور یوٹیوبرز کے چینل پہ یہ کشتی دبا کے چلے گی, اور مونیٹائز جو چینل ہے ان کا پیسہ کہاں جائے گا, جیبوں میں نوٹ رکھ کے گھوم رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھنا چاہیے بھائی معاشرے میں ہو کیا رہا ہے, کون کیا چاہتا ہے. اور یوٹیوبرز زیادہ تر جو جن کا مقصد صرف پیسہ برائے, پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے, معاشرے میں اچھا کام کر کے بھی تو پیسہ کمایا جا سکتا ہے نا بھائی. ہم کب کہتے ہیں یوٹیوب سے پیسہ مت کماؤ, آپ اچھی چیزوں کو پروموٹ کر کے کما لو. اگر اس میں کم آ رہا ہے تو کم پہ گزارا کر لو. جو حلال کم ہوتا ہے اس میں اللہ برکت زیادہ دیتا ہے, اور جو لڑوا کے اور منفی چیزوں کو آپ پروموٹ کر کے پیسہ کما رہے ہو اس میں برکت, اور پھر ساری زندگی آپ کے چینل اسی پھڈے پہ چلتے ہیں. جو چینل پھڈے بازی پھیلا رہے تھے نا, تو جب معاشرے میں پھڈے کم ہوئے ان کی ارننگ کم ہو گئی, کیونکہ ان کے ویور زیادہ تر وہی بنے جو پھڈے دیکھنے کے عادی ہیں. اب محبت کی باتیں وہ کر رہے ہیں تو وہ چینل کے ویورز بڑھ ہی نہیں رہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہم کو محبت تھوڑی سننے کے لیے آتی, یہ تو ریسلنگ کا پروگرام ہم دیکھنے کے لیے آئے تھے یہاں پہ. اب آپ مجھے بتاؤ, جو ریسلنگ دیکھنے کا عادی ہو اکھاڑے میں, تو اگر وہ آپ چینل دیکھ رہے ہیں کشتی کا, اور اس کشتی میں جو ہے وہ کوئی فلم چلنا شروع ہو جائے اور محبت کے ڈائلاگ شروع ہو جائیں, تو جو کشتی دیکھنے کا عادی ہے نا وہ اس چینل کو ان سبسکرائب کرے. وہ کہے گا بھائی فلمیں دیکھنے کے لیے میرے پاس چینل پہلے ہی بہت ہیں. تو جو کشتی والے ہیں نا وہ تو کشتی کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ معاشرے میں جس چیز کو پروموٹ کرنا چاہو آپ اس کو کر سکتے ہو. جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو تانے دینے والے کبھی بھی مت بنو, کبھی بھی تانا مت دیا کرو. ہاں ایک صورت میں تانا دینا جائز ہے, یہ خوب اچھی طرح سمجھیں. ایک صورت میں, جب کوئی شخص ایسا فساد پھیلا رہا ہو معاشرے میں کہ وہ نیک, اپنے آپ کو شو کر رہا ہو کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن اپنی نیکی کو کیش کرا کے اچھا ثابت کر کے معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہو, اس کو تانا دینا جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے, تاکہ اس کو اس کی اوقات دکھائی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ ایک یہودی عالم کو تانا دیا, وہ بری بات کر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ تو اس بات کو چھوڑ, پہلے تو یہ بتا کہ کیا تورات میں لکھا نہیں ہے کہ اللہ کو موٹی توند والے عالم سے نفرت ہے, اور تو اپنی توند دیکھ. موٹی توند سے وہ توند مراد ہے جو کھا کھا کے موٹی ہوئی ہو. اگر کوئی عالم قدرتی طور پر موٹے ہیں, بہت سے ہیں جو کم کھاتے ہیں مگر جسم بھاری ہے ان کا, جو حرام کھا کھا کے توند نکال دی ہو نا جس کی, حرام کھا کھا کے. ایسا نہ ہو کسی عالم کے پیٹ بڑا ہوا تو آپ اس کو برا سمجھنا شروع کر دو. علماء کا احترام کریں, یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے, کوئی چھوٹے قد کا ہو گیا, کوئی بڑے قد کا ہوتا ہے, کوئی بھاری جسم کا ہوتا ہے, کوئی پتلا ہوتا ہے.
ہاں جو کونڈے کھا کھا کے, تیجے کھا کھا کے, اور جتنے مردے مر رہے ہیں سب کا ایصال ثواب یہ کھاتا ہے, ایسے بھی ہیں, اس طرح کے بھی ہیں نا. میں ایک واقعہ نہیں بتاتا, ایک بدعتی مولوی تھا, اس کے کسی کا انتقال ہو گیا, تو اس مولوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا, تو وہ جمعرات کے کھانے پر بلایا. میت کے لواحقین نے کہا کہ پہلے تو آپ کے ابا کو بلاتے تھے, اب ابا نہیں ہے تو بچے آ جائیں. تو بچے جب کھانا کھانے کے لیے جانے لگے, جمعرات کا کھانا, تو بچوں کی ماں نے کہا دیکھو بیٹا اتنا کھانا ہے کہ باپ کی روح کو تسکین ہو جائے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہو, اور باپ کو بدنام نہیں کرنا, باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا, بدنام نہ, ناک نہ کٹوا دینا معاشرے میں, طبیعت سے پھوڑنا بیٹھ کے نا, باپ کی روح کو خوشی ہوگی کہ آج میں نہیں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مفت کھانے والے میرے بچے ہیں الحمدللہ. تو بچوں نے ماں کی نصیحت یاد آئی, شروع کیا. یہ لطیفہ ہمارے نانا ہمیں سنایا کرتے, خود بھی مولوی تھے وہ, ٹھیک ہے نا, مسجد کے امام تھے, اللہ مغفرت فرمائے. بچوں نے طبیعت سے پھوڑنا شروع کیا, کھاتے 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 ادموئے ہو گئے نا, چلا ہی نہیں جا رہا ان سے, اماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے. تو بالآخر یہ حالت ہو گئی کہ 2 بندوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے گھر آ رہے. ماں نے دیکھتے ہی چترول لگانا شروع کر دیا, کہہ رہے ناک کٹوا دی نا, باپ کی روح کو تکلیف دی. بچے کہنے لگے اماں اتنا تو کھا لیا کہ چلا نہیں جا رہا. کہہ رہی کمبختو تمہارے باپ کو اسٹیشن پہ رکھ کے لے کر آتے تھے ہیں, اور تم چل کے آ رہے ہو. اس کو تو لٹا کے لاتے تھے, 4 آدمی اٹھا کے لا رہے ہوتے تھے اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا, وہ اسلام پہ اعتراض کر رہا تھا, باتیں کر رہا تھا. آپ نے تانا دیا کہ کیا تورات میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کو موٹے توند والے عالم سے نفرت ہے؟ تو پہلے اپنا حلیہ تو دیکھ, کھا کھا کے توند نکالی ہوئی ہے, تورات پر عمل کر نہیں رہا جو اللہ نے تمہیں کتاب دی تھی, اور ہمیں کیا کر رہا ہے, نصیحتیں کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تانا بعض صورتوں میں, اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو زیادہ کھانا, بولو بھائی پسند نہیں. جمعرات کے بھی کھانے, ادھر سے کنڈے کا کھانا آ گیا, ادھر سے پتہ نہیں کیا کیا کھائے جا رہے ہیں یار. اسلام میں تو بھائی روزے رکھنا ہے, پیر جمعرات کا رومی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں آپ نے روزہ رکھا ہے. ہمارے یہاں دیگیں پکتی ہیں 12 ربیع الاول کو نا, اگر فرض کر لو 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے تو پھر تو روزہ ہونا چاہیے. دیگیں ہو رہی ہیں, دبا کے کھا رہے ہیں, کھچڑے پک رہے ہیں, کھیرے کھا رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی یوم ولادت پہ بھی روزہ رکھا. اسلام نے بتایا کہ بھائی توند بڑھنا اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا, آپ نے اس کو دودھ پیش کیا, مہمان کا اکرام ہے نا, تو کافر کا بھی آپ اکرام کرتے تھے. دودھ پیش کیا, اس نے ایک پیالہ بھر کے دودھ پیا, آپ نے ایک اور پیش کر دیا, وہ بھی پی گیا, آپ ایک اور پیش کیا, وہ بھی پی گیا. 7 پیالے بھر کے اس نے دودھ کے, اور پیالہ بھی اس زمانے کا ہوتا تھا, 7 پیالے بھر کے جب 8واں پیش کیا اس نے کہا سیر ہو گیا اور حاجت نہیں. اس دودھ کی برکت تھی, نبی کے اکرام کی برکت تھی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اگلے دن دوبارہ آیا, کوئی آپ نے اسے کم کھانے کی ترغیب نہیں دی. ابھی تو اسلامی تعلیمات اس نے بیچارے نے سیکھی نہیں ہے نا, ابھی تو کلمہ سیکھا ہے, نماز دیکھی ہوگی. اگلے دن دوبارہ آیا, آپ نے پھر اکرام کیا, اسی طرح بھوکا تھا, آپ نے اسے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا, پی گیا. وہ دوسرا پیالہ پیش کیا, فرمایا یا رسول اللہ سیر ہو چکا ہوں, اب حاجت نہیں ہے. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. کافر 7 آنتیں بھرتا ہے پیٹ کی, اور مومن 1 آنت بھرتا ہے. 1 آنت میں مومن کیا ہو جاتا ہے, مومن چٹورا, سمجھ رہے ہو نا. چٹورے سے میری مراد ہے پھوڑنے والا. ایک تو چٹنی کباب کھانے کا شوق ہوتا ہے, وہ نہیں, پھوڑنے والا نہیں ہوتا, کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے. آج ہمارا مذہب کیا ہے, کھانا مذہب ہے. بارات کے کھانے الگ کھائے جا رہے ہیں, حالانکہ اسلام میں ولیمہ بارات نہیں ہے. اور پھر مردوں کے تو اللہ کی شادیوں پہ اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا مردوں پہ کھایا جاتا ہے بھائی. وہ میت کہے گی جب میں دولہا بنا تھا تو اتنا میرے ابا نے نہیں کھلایا تھا, یہ میرے
جی نا رشتہ داروں نے. جب میں مرا ہوں تو لنگر ہے کہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا, جو بھی آ رہا ہے کھا کے. اور لوگ کہتے ہیں کھاؤ, یہ کھانا بہت برکت والا کھانا, اس کو کھانا ضرور ہے, آپ نے کھانا ضرور ہے. تو کھا کھا کے ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم فراق یار میں, اصل شعر پتہ ہے کیا ہے, ہم فراق یار میں گھل گھل کے, وہ کیا ہے یار, اصل شعر کچھ اور ہے کہ ہم یار کی جدائی میں نا گھل گھل کے کمزور ہو گئے, مر گئے, یہ ہو گیا. ہر فرمایا کرتے تھے آج کل الٹا چل رہا ہے, نبی کی محبت میں نا, یار کے فراق میں, ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. محبوب کی محبت میں موٹے ہو رہے ہیں, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان تھا نا, تو نبی کی محبت میں پہلے زمانے میں لوگ کیا ہوتے تھے بھائی, روزے رکھ رکھ کے دبلے ہوتے تھے. آج نبی کی محبت میں انتہائی سپیڈ کے ساتھ پھیلتے چلے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. ہر پھیلے ہوئے کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ, میں نے پہلے بتا دیا کسی کی بے اکرامی جائز نہیں ہے, بائی نیچر بھی ہوتے ہیں نا لوگ, لیکن اور بہت سے کم بخت اتنے باریک ہوتے ہیں مگر پھوڑتے رہتے ہیں صبح شام. وہ قدرتی طور پہ جسم ہی نہیں بڑھتا ان کا, تو وہ جو ہے نا کھاتے بھی ہیں بدنام بھی نہیں ہوتے. تو ایک بڑے بھاری بھرکم عالم تھے, بہت بھاری جسم ان کا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کھاتا ہی نہیں ہوں, میں ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں, 2 ٹائم کا ناغہ کرتا ہوں, لیکن پھر بھی بدنام ہوں. انہوں نے کہا لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں پتہ نہیں اتنا کھاتے ہوں گے, حالانکہ بہت کم کھاتے تھے وہ. تو اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن زیادہ نہیں پھوڑتا, وہ تبھی تھوڑا کھاتا ہے جتنی اس کی باڈی اس کو اجازت دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اسلام قبول کیا, ان کی خوراک خود بخود, بھائی ایک دودھ ایک گلاس کافی ہے ہمارے لیے, بس اب دنیا پرستی کیا, اللہ کرو دوسرے کاموں میں ٹائم لگاؤ, چربی بڑھے گی نا اور تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جتنی انرجی مجھے چاہیے تھی وہ ایک گلاس دودھ میں حاصل ہو گئی. اور کافر کا مقصد ہے لائف کو انجوائے کرنا, تو وہ پھوڑتا جائے گا پھوڑتا. اب جو کافر لوگ کم کھا رہے ہیں نا, وہ ڈاکٹروں کی وجہ سے کم کھا رہے ہیں. اب آپ یہ نہ سمجھیں یار آج تو کافر بہت تھوڑا کھاتے ہیں, وہ تو ڈاکٹروں نے ان کو ڈرا دیا ہے کہ مر جاؤ گے زیادہ کھانے سے. تو وہ شہوت پرستی کی کمی کی وجہ سے نہیں, وہ ان کو ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ زیادہ کھانا چاہتے ہو تو تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو, زیادہ عرصے تک کھاتے رہو گے ورنہ جلدی مر جاؤ گے. تو وہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس نے زیادہ کھانے کے نقصانات بیان کر دیے ہیں. تو نبی نے ایسے موقع پہ اس یہودی عالم کو طعنہ دیا, اور آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تورات میں اللہ نے موٹے عالم سے نفرت کا اظہار کیا. تو ایسے موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ جو زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اوقات اگر ہم نے یاد نہیں دلائی تو یہ فنٹر گیری کی انتہا کو پہنچ کے لوگوں کو, بولو بھائی, نقصان پہنچا سکتا ہے. ایسے موقع پہ اس کی اوقات اسے یاد دلانا ضروری ہے, لیکن وہ بھی ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے. اور یہ حضرت موسیٰ سے بھی ثابت ہے. فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے نا, بس یہ آخری واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اسے دین کی دعوت دینے کے لیے, تو فرعون نے کیا کہا کہ الم نربیک فینا ولیدن ولبثت فینا من عمرک سنین, اے موسیٰ تو چھوٹا سا بچہ تھا, ہم نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے, اور وقتلت وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الظالمین, اور تو نے قتل بھی کیا ہے بھائی. حضرت موسیٰ سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا نا, وہ قبطی کو تھپڑ مارا تھا صرف لڑائی چھڑوانے کے لیے, وہ اتنا زور سے لگ گیا کہ اس کا انا للہ ہی ہو گیا بندے کا. بندہ حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا مارنے کا. تو فرعون نے کہا آپ تو ریاست کے معاذ اللہ مجرم بھی ہیں, قتل بھی ہوا ہے آپ سے, اور بچپن سے ہم نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا, ہمیں ہی سمجھانے آ گئے ہو ہیں بھائی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, آپ ہم ہی کو سمجھا رہے ہو. تو ایسے موقع پہ فرعون کو اس کی اوقات یاد دلانا ضروری تھا یا نہیں تھا, کیونکہ آگے پھر نصیحت اثر نہیں کرتی. فرعون یہی اسی زام میں رہتا کہ میرے اتنے احسانات, میرے, اور ساری دنیا کو بتاتا رہتا پالا ہے, اور انہوں نے تو قتل کر دیا, یہ تو ویسے ہی مجرم ہے, ان کو تو میں نے چھوڑ دیا, یہ تو میرے احسانات. تو لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے, جو جتنے دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا,
وہ فرعون کی اس تقریر سے کیا ہو جاتے متاثر کہ فرعون کا تو بڑا احسان ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پہلے تو اپنی پوزیشن واضح کی, فعلتها اذا وانا من الضالین, کہ وہ غلطی میں نے جان کر نہیں کی, وہ غلطی سے ہوئی. جو قتل ہوا ہے میں نے جان کر کسی کو قتل نہیں کیا, غلطی سے تو کسی سے بھی کچھ ہو سکتا ہے نا بھائی. مجھے کیا پتا تھا میرے چانٹا ایسا خاندانی چانٹا ہوگا کہ ایک چپیٹ میں بندہ ہی مر جائے گا. تو وہ میں نے جان کر, تو بھائی غلطی سے تو آپ جا رہے ہو, گاڑی کے نیچے کوئی آ جاتا ہے, تو جان کر اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا, لہذا اس غلطی پر تانا دینا نہیں بنتا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل, اور اے فرعون جو تو بیان کر رہا ہے کہ میں نے تجھے بچپن سے پال پوس کے جوان کیا, تو ذرا یہ نعمت بھی تو بتانا, یہ بھی تو ایک نعمت ہے کہ تو نے میری قوم کو برسوں سے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ جو میری قوم پہ تو ظلم کر رہا ہے, ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, تو یہ بھی تو میری قوم ہے نا, یہ بھی تو ایک احسان ہے, اس کا بھی تو تذکرہ کر. یہ تانے والا اسٹائل ہے یا نہیں ہے؟ ذرا اس کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے نا, جہاں اتنے احسانات کا تذکرہ. اور اسی میں انہوں نے یہ بھی بیان کر دیا ضمناً, یہ صراحتاً نہیں, کہ میں جو تیرے محل میں پلا بڑا ہوں وہ بھی تو نے میری قوم کو غلام بنایا, جس کی وجہ سے میری ماں مجبور ہوئی صندوق میں ڈالنے پر, ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی یہاں کے پلتا میں. میری ماں مجھے گود میں لے کے پال لیتی, بڑا کر دیتی. یہ تو تیرے پیدا کردہ حالات ہیں جن کی وجہ سے میں اس محل میں پہنچا اور تو نے مجھے پالا. تو یہ بھی ایک احسان ہے, ذرا اس کا بھی تذکرہ کر دو. تو یہ انداز تانے والا ہے, مگر اس سے تانا برائے تانا مقصد نہیں ہے, اس سے فرعون کو اس کی اوقات یاد دلانا مقصد ہے. یہی وجہ جب فرعون نے یہ بات سنی تو ٹاپک کیا کر دیا اس نے, فوراً چینج کر دیا کہ دوسرے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ احسان وحسان چھوڑو, یہ احسان وحسان چھوڑو. مر ربکم, ہاں, کہ وہ مر ربکم یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے, ذرا اس کو بتاؤ تم کس خدا کی طرف. ایک دم ٹاپک کیا کر دیا اس نے, چینج. تو ایسے فسادی آدمی کو جو معاشرے میں فساد مچا رہا ہو, بعض دفعہ اس کو اس کی اوقات یاد دلانی پڑتی ہے کہ آپ کی یہ اوقات ہے, زیادہ فنڈر بننے کی کوشش نہ کریں, اب آئیں اصل مدعا پہ بات کیا ہے, ورنہ وہ بلا وجہ چوڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی معاشرے کی اصلاح کی نیت سے. لیکن آج کل جو تانے دیے جاتے ہیں ان میں اصلاح کا پہلو کم ہوتا ہے. اپنی ایک ٹھڑک ہوتی ہے نا, انسان کو دوسرے کو ذلیل کرنا, یہ والی ٹھڑک نکالنا زیادہ مقصد ہوتا ہے, اور اپنا پاؤں اوپر ہے دوسرا نیچے ہو جائے. یہ چیزیں جن لوگوں میں ہوں, اللہ فرماتے ہیں یہ بری خصلتیں ہیں, ایسے لوگوں کو فالو مت کرو, ان کے پیچھے مت چلو, معاشرے میں ان کے پیچھے چلو جو معاشرے میں محبت کو فروغ دینا چاہتے ہیں, اصلاح کو فروغ دینا چاہتے ہیں, اور معاشرے سے جرائم کا حقیقی معنوں میں خاتمہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بہت اسپیڈ میں نکلنا ہے, ابھی کہیں جانا ہے, ابھی مسائل نہیں ہوں گے بھائی. مجھ سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنی ہے. میں نے کہا دیکھو آپ یہیں رہتے ہو, یہیں رہتے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں صبح شام. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے جب میں اسپیڈ میں نہیں ہوتا تو کتنی اسپیڈ میں ہوتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں میں تو دیکھتا ہوں اب یوں آ رہا یوں جا رہا یوں جا رہا, حالانکہ میں نے کہا وہ اسپیڈ میں نہیں ہوتا. تو میں نے کہا ابھی تو میں اسپیڈ میں ہوں, مجھے کہیں جانا ہے بہت ضروری. وہ کہہ رہے تھے بیان کے بعد ملنا ہے. میں نے کہا جب میں اسپیڈ میں نہیں ہوتا تو پکڑائی میں نہیں آتا, بیان کے بعد تو مجھے اسپیڈ میں کہیں جانا ہے. تو اس لیے بھائی ابھی بہت اسپیڈ ہے, اتنا لمبا سوال ہے, یہ بہت لمبا ہے بھائی, پھر بہت اسپیڈ میں سمجھ بھی نہیں آئے گا نا. کنگھی کرنے کے بعد خواتین بال پھینک سکتی ہیں, بھائی جمع کر کے بہتر ہے کسی گڑھے میں ڈال دیں. جمعے کے دن کپڑے دھونا منع نہیں منع نہیں ہے, کہتے ہیں کہ اس سے نحوست ہوتی ہے, بالکل نحوست نہیں ہوتی. جمعے کے دن تو نہانے دھونے کا تو دن ہی جمعہ ہے مسلمانوں کا, اس دن بھی نہیں نہاؤ گے بھائی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. جمعے کے دن اپنے سب بچوں کو نہلایا کریں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ ہے کہ بچوں کو اسلام کا تعارف کروائیں. صبح صبح اٹھا کے بولیں بیٹا آج جمعہ ہے اس لیے نہا رہے ہیں. بچے کہیں کیوں نہا رہے ہیں؟ جمعے کے دن بچیوں کو بھی بچوں کو بھی سب صاف ستھرے کپڑے پہنے, کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے نا. ہمیں احساس دلانا ہے کہ آج کیا ہے, جمعہ ہے, مسلمانوں کا بڑا دن, مقدس دن ہے. تو یہ چیزیں اگر ماں باپ بچپن سے نہیں ڈالیں گے نا تو بچوں میں پھر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, وہ جمعہ اتوار برابر ہو جاتا ہے ان کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بھائی مسافر Thanks for watching.
Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.